جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے نا، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اس کے قریب جانے کے لیے، جو مخلص ہے، باقی کی بات میں نہیں کر رہا جو گناہوں نہیں، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جو بھی محبت اس کی اللہ سے محبت کے ساتھ ٹکرانا شروع کرے گی نا، یہ وجہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلایا اور اللہ کے نبی کے آخری دن تھے تو مسواک کی کہ میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں. تعالیٰ کی جو انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو اس عبادت کے نتیجے میں لذت الایمان یا حلاوت الایمان ملنا شروع ہو جائے. So I have been receiving a lot of questions about Toha bhai, I want to become closer to Allah subhanahu wa ta'ala. I want to make Allah subhanahu wa ta'ala my best friend. مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جو لوگ پوچھتے ہیں، اینڈ اس کو آنسر کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. اینڈ دس از دا ٹاپک فار ٹوڈے، بیکمنگ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور میں اس واقعے سے شروع کرتا ہوں کہ ہم نا ایک بائکنگ ٹرپ پہ گئے تھے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، بہت سارے لوگ تھے، اور اٹ واز کشمیر کی سائڈ ہے، ایک لسدنہ ہے، اور لسدنہ کے ساتھ محمود گلی ہے اینڈ حاجی پیر ہے. تو ہم اس ایریا میں گئے تھے، اور اٹ واز کلاؤڈی، دا ویدر واز کلاؤڈی اینڈ رین کی فورکاسٹ تھی. تو دعا کر رہے تھے، اور ہم نے کہا یار دعا کرو سارے کہ بارش نہ ہو، ہم ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں. تو ہم جیسے ہی آنیسٹلی ڈیسٹینیشن پہ ہم انٹر ہوئے نا، اور ہم نے اپنا سامان رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بارش پھر شروع کر دی. اور یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو نا ایک بڑا میں نے اپنے شیخ سے سنا، اور یہ واقعی میں دس از سو ٹرو مین، سبحان اللہ. جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے نا، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اس کے قریب جانے کے لیے، جو مخلص ہے، باقی کی بات میں نہیں کر رہا جو گناہوں نہیں، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جو بھی محبت اس کی اللہ سے محبت کے ساتھ ٹکرانا شروع کرے گی نا، یا اس کے قریب آنا شروع ہو جائے گی، یا اس سے بڑھ جائے گی، اللہ اس کی محبت کو توڑ کے رکھ دیں گے اس چیز کی. کیسے؟ اس سے وہ چیز چھین کے، وہ چیز اس کو دھوکہ دے دے گی، وہ چیز اس سے جدا ہو جائے گی، وہ چیز سے کام نہیں آئے گی، تاکہ اس بندے کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور اللہ والا بن جائے. اللہ اکبر. اینڈ دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میکس اس ہز فرینڈ. ہمارے دل کو خالص کرنا چاہتے ہیں. تو میں اور آپ دیکھیں، واللہ العظیم میں اور آپ سے لسٹ بنائیں کہ میرے اولاد کی محبت کیا اللہ کی محبت سے ٹکرا رہی ہے؟ نہیں یار، ٹکرا تو نہیں رہی، مگر اللہ کی محبت سے بھی اوپر ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کے معاملے میں ٹیسٹ کریں. ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور یہ تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلایا اور اللہ کے نبی کے آخری دن تھے تو مسواک کی کہ میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں. میرے منہ سے بیڈ اور ڈور ویسے تو آتی ہی نہیں تھی، لیکن صاف ہو کے جاؤں میں. اور پھر آخری مومنٹ میں کیا کہا؟ اللہم برفیق الاعلیٰ، اللہم برفیق الاعلیٰ، یا اللہ آئی وانٹ یور کمپینینشپ، آئی وانٹ دا کمپینینشپ آف دا موسٹ ہائی. سو ہر محبت کو نیچے رکھیں اللہ کی محبت سے، تب ہی انسان خلت کے درجے پہ اور خلیل کے درجے پہنچتا ہے. 2-3 چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں ٹو بیکم دا ولی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹو بیکم ہز فرینڈ، ٹو بیکم ہز خلیل، از نمبر 1 worship to the extent that he tastes the sweetness of Allah of عبادہ. اللہ تعالیٰ کی جو انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو اس عبادت کے نتیجے میں لذت الایمان یا حلاوت الایمان ملنا شروع ہو جائے، سویٹنس ملنا شروع ہو جائے کہ انسان عبادت کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے، اس کی جو میں نے حدیث پڑھی اس کا ہی اگلا پارٹ ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت به. کوئی بھی چیز اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتی جتنا فرائض کرتے ہیں، اس حدیث میں آتا ہے. یعنی وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت به، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا نہیں کرتی انسان کو جتنا فرائض کرتے ہیں. اور فرائض پہ عمل کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ وما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. اور پھر انسان یہ
کرنے کے بعد نوافل کی پابندی کرنے شروع ہوتا ہے اور رب کے سامنے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، نفل قرآن، نفل ذکر، قرآن نوافل پڑھ رہا ہے، نفل صدقہ، نفل عمرے، نفل حج کر رہے، عبادت، حتیٰ کتنی بات کرتے ہیں، حتیٰ احبہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. کہ انسان the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala it is what drives you. You get love of Allah subhanahu wa ta'ala in return, or in return you get his sweetness of worshipping him. آپ کو اللہ کی محبت ملنا شروع ہوتے ہیں، آپ اللہ سے محبت کرنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کو اس کے بدلے حلاوت الایمان اور لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو انسان جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی نوافل میں کثرت کرتا ہے، چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفل عبادات، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، نفل کی بات کر رہا ہوں. وہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دس از ہاؤ ہی فالز ان لو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نمبر 2، pleasure or sincere repentance to get the pleasure of Allah سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا، sincere repentance کرنا. The pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in that repentance completely removes the effect of that sin. جو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے بدلے جو انسان کو پلیجر اور لذت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو اس کے ولی بن جاتے ہیں اور جو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ کمپلیٹلی گناہ کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. اس نے بھی کچھ دیر پہلے گناہ کیا تھا، میجر سن، کوئی کبیرہ کر لیا تھا، اس نے یہ بہت ندامت، شرمندگی ہوئی اس کو، اور اس نے ایسی توبہ کی کہ وہ کچھ ہی دیر بعد، یعنی گھنٹہ پہلے یہ میجر سن میں تھا، اس کے بعد اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسی توبہ کی اور اس کا ایسا ارادہ ہے کہ جو آئندہ گناہ نہیں کرے گا، اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور اس کو اپنا دوست بنا دیا. امیجن جس بندے کے گناہ ہی نہ ہو، اس کے کچھ نیکیاں تو ہوں گی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا دیا. سو دا میجر سینس دے امیجیٹلی سوئچ ٹو عبادت. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بڑی امیزنگ بات کہ کچھ گناہ ہیں جو انسان کو جنت تک لے جاتے ہیں. وہ کیا؟ سبحان اللہ، جو گناہ جنت کی طرف، کہ انسان گناہ کرتا ہے اس کو اتنی شرمندگی ندامت ہوتی ہے کہ میرا مجھے اتنا نواز رہا ہے، مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، مجھے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی اس نے مجھے انعامات دیے ہوئے ہیں، اولاد دی ہوئی ہے، بیوی بچے دیے ہوئے ہیں، یعنی مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ ہوں، ہر نعمت ہے میرے پاس، صحت ہے، ٹائم ہے، پیسہ ہے، مگر پھر بھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. میں کتنا انگریٹفل ہوں، کتنا میرے میں انگریٹیٹیوڈ ہے. وہ آنسو بہاتا ہے اور پھر وہ اصرار نہیں کرتا گناہوں پہ. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ بات بھی ہے. پھر وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا، پھر وہ پلٹ جاتا ہے، اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کے نبی کا طریقہ اپنا لیتا ہے اور پھر یعنی سبحان اللہ ہی بیکمز the wali of Allah سبحانہ تعالیٰ. تیسری چیز ٹریجڈی، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ لے لے، اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ چھین لے، آپ کی محبوب چیز اللہ تعالیٰ آپ سے لے لے. اینڈ یو آر پیشنٹ فار Allah's pleasure. And if you're patient for Allah's pleasure, you will become His wali inshallah ta'ala. سبحان اللہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کی زندگی میں پہلے بہت مسائل ہوتے ہیں، مگر وہ جب آپ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ آپ کو مزید مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹے کا بھی کل ٹانگ ٹوٹ گئی اور میرا شوہر فوت ہو گیا اور ہماری گھر کی چھت بھی گر گئی بارشوں کی وجہ سے اور یہ ہو گیا. اینڈ یو آر لائک سبحان اللہ، میرے پہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اور میرے پہ مشکلات نہیں آ رہی اور ان پہ یعنی یہ لوگ اتنی پہلے پرابلمس میں تھے اور ان پہ پرابلمس اینڈ یو آر لائک سرپرائز اینڈ شاکڈ کہ اتنی مصیبتیں. اینڈ لائک دین یو آسک دیم کہ کہتے ہیں سب خیریت ہے جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے جی، بس ہم راضی ہیں، اللہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں جو الجبار نے ہماری قسمت لکھی ہے، وی پلیزڈ. اللہ اکبر. لیٹس بیکم دا فرینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. Live an amazing life. Don't waste this life. Don't delay. 1 tear, 1 hour of dua can make the difference. It's not, a very long journey. It's not hard. شیطان اس کو بہت مشکل کر کے پیش کرتا ہے میری اور آپ کی نظروں میں کہ اوہ تو بڑا لمبا ہے، بڑا ٹائم لگے گا، ابھی تم ریڈی نہیں ہو. نو جسٹ سٹ رائٹ ناؤ. اللہ کے سامنے ابھی آنسو بہائیں، ابھی توبہ کریں. اللہ کیا پتہ اللہ کے اولیاء میں سے بن جائیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ اس تمام گناہوں کو معاف کر دیں. بلکہ صرف معاف نہ کرے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیں. سو اللہم انی اسألک حبک، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک
وحب عمل يقربنا الى حبك. یا اللہ ہم آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں اور ان کی محبت کا بھی سوال کرتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں, اور ان اعمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو آپ کی محبت کے قریب لے جانے والے ہوں اور آپ کی محبت کو پانے والے ہوں. ہمیں اپنے قریبی لوگوں میں سے بنا دیجیے اور ہم سے راضی ہو جائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ سے ہی دعا مانگتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یا اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں اور ہمیں اپنے قریبی لوگوں میں سے بنا دیں, اور جن کے لیے بھی رکاوٹ ہے رکاوٹ کو دور کر دیں اور ہمارے لیے اپنے قریب ہونے کا راستہ آسان بنا دیں. آمین یا رب العالمین. See you next Wednesday inshallah. May Allah bless you all. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.